السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بہت بڑا سچ سامنے آ گیا۔ حاجی شہزاد علی کے جو مکانات کو توڑا گیا تھا اس کے بارے میں ایک بہت بڑا سچ سامنے آ گیا۔ اس کے بارے میں ایک عالم جو بیان دے رہے آپ کو سناتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ غور سے سنیں۔ کتنا بڑا سچ سامنے آیا ہے، آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ اس کے بارے میں چلو وہ عالم کیا بات کہہ رہے آپ کو سناتے ہیں، غور سے سنیں۔ کمنٹ آپ کی کیا رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ گستاخ رسول نے گستاخی کری، مسلمانوں نے احتجاج کیا بہت زیادہ، جگہ جگہ پر FIR کرایا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور مدھیہ پردیش میں چھترپور کے علاقے میں کچھ لوگوں نے میمورنڈم دیا، کچھ اساماجک تتو جو شرپسند عناصر ہیں انہوں نے پتھر پھینک دیے۔ وہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس نے آرڈر کر دیا شہزاد علی کے مکان کو گرا دو، شہزاد علی کے مکان کے بھائیوں کو گرا دو۔ بھائی تو نے آج تو FIR لکھی ہے، ابھی انکوائری تو کر لو، پتہ تو کر لو یہ پتھر پھینکنے والے ہیں کون، کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے۔ کوئی نوٹس ہو، کوئی چارج شیٹ ہو، کوئی مقدمہ ہو، کوئی عدالت ہو، کوئی وکیل ہو، کچھ تو ہو۔ بھائی گھر گرا دو۔ آپ فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے اگر شہزاد علی نے کوئی قصور کیا تھا، اس کی ماں نے تو نہیں کرا تھا، اس کی بیوی نے تو کوئی قصور نہیں کرا، اس کے بچوں نے تو نہیں کرا، آپ مکان گرا دو گے؟ شہزاد علی کو سزا دے رہے ہو یا اس کے گھر والوں کو دے رہے ہو؟ گھر کے اندر کتنے کاغذات رکھے ہوتے ہیں، کسی کے ہسپتال کے کاغذ ہیں، کسی کے اسکول کے کاغذ ہیں، کسی کے ضروری کاغذ ہیں۔ کوئی بیچارہ بیمار ہے، سر چھپانے کو اس کے پاس جگہ نہیں ہے، مکان گرا دو۔ یہ جو آج کل کا ظلم ہے نا، یہ بہت بڑھ چکا ہے، بہت بڑھ چکا ہے۔ اور کیا ہے یہ؟ توہین ہے ہماری سرکار کی، توہین ہے یہ، توہین ہے عدالت کی، یہ توہین ہے کورٹس کی۔ کیوں؟ بھئی جو ابھی بھارت سرکار نے قانون بنایا ہے نا، BNS بھارت نیائے سنہتا، اس میں کہیں بلڈوزر لکھا ہوا ہے؟ دکھاؤ مجھے، آپ دکھائیے BNS میں کہیں بلڈوزر لکھا ہوا ہے؟ جو IPC پہلے چل رہا تھا قانون، اس میں کہیں بلڈوزر لکھا ہوا تھا؟ یہ لوگ جو ہے نا چھٹ بھیا جو ظلم کر رہے ہیں، سرکار کو اس کے خلاف انکش لگانا ہی پڑے گا۔ یہ ہمیں بدنام نہیں کر رہے، ہم تو ہیں ہی مرنے کے لیے، ہم تو مرنے کے لیے پیدا ہی ہوئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جان چلی جائے اس سے بڑھ کے بڑھیا تو کوئی موت ہی نہیں ہے۔ مکان ایک نہیں، ہمارے 1000 ٹوٹ جائیں فکر نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے ہم لوگ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن انصاف بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ بھئی شہزاد کا مکان گرایا، اس کی ماں، اس کی بیٹی، بہن، اولاد، رشتہ دار کیا کریں گے وہاں پر؟ آپ سوچئے، مجھے اتنا وقت نہیں ہوتا جو میں آپ کو بہت تفصیل سے بتاؤں۔ یہ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عدالتیں خود نوٹس لیں، خود دیکھیں کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ۔ 1450 سال سے ہندوستان میں مذہب اسلام ہے، 1450 سال سے۔ حضرت مالک ابن دینار جو صحابی تھے، ان کا مزار کیرالہ میں جو مسجد ہے سب سے پرانی، اس کے احاطے میں ان کا مزار موجود ہے 1450 سال پہلے۔ تو یہاں کی گنگا جمنی تہذیب جو ہے نا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی، سارے جتنے ہیں، یہاں کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، یہاں کی جو سامپردائک سدبھاؤ ہے، آج کا نہیں ہے، 1450 سال کا ہے۔ جہاں پر کیرالہ میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ریسرچ کر کے دیکھ لو، وہاں کیا کبھی جھگڑے ہوئے تھے؟ سامپردائک جھگڑے ہوئے تھے؟ وہاں نہیں ہوئے۔ بھئی اگر مسلمان لڑاکو ہوتا تو وہاں بھی تو ہوتے۔ جہاں سب سے پہلے مسلمان نے قدم رکھا، اگر مسلمان اتنے ہی برے ہوتے تو وہاں بھی جھگڑے ہو رہے ہوتے؟ نہیں ہوئے جھگڑے۔ 900 سال پہلے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آئے، اجمیر شریف آئے، پھر دہلی آئے، راجہ مہاراجہ سارے تھے،
انہوں نے دین کی روشنی پھیلائی اپنے اخلاق سے، اپنی تعلیم سے۔ خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جس زمانے میں قطب مینار بنی ہے اس زمانے میں خواجہ غریب نواز موجود تھے، 900 سال سے۔ جب جھگڑے ہو رہے تھے کہیں نہیں ہو رہے تھے۔ ایک کسان کی زمین کسی مسلم تحصیلدار نے دبا لی، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ گیا کسان، حضرت صاحب اس فیملی کو لے کے اجمیر سے دلی آ گئے، دلی آ گئے۔ شمس الدین التمش کے دربار میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کہ اس کسان کو لے کے جاؤ، اس کی زمین دلواؤ۔ خواجہ صاحب اجمیر سے ایک کسان کے لیے آئے، اس کی زمین دلوائی۔ تو اللہ کے جو دین ہے نا، یہ لڑائی جھگڑا نہیں سکھاتا، قبضہ کرنا نہیں سکھاتا۔ پیار پریم، مذہب اسلام میں نا پیار ہے، پریم ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں لنگر چلتا تھا، لنگر۔ وہ نہیں پوچھتے تھے کون مسلم ہے کون نان مسلم ہے، کھاؤ۔ حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ تھے، ان کے عقیدت مند تھے، خواجہ صاحب فرماتے تھے مصلی کے نیچے سے جتنے پیسے لینے ہیں لے جاؤ، پکاؤ، کھانا پکاؤ، کھلاؤ۔ جو لنگر بٹتے تھے نا، کوئی نہیں پوچھتا تھا تمہارا دھرم کیا ہے۔ تو لوگ جو ہے نا آج کل کیا سمجھیں گے، یہ جب اکبر نے دین الہی کو چلا دیا، اکبر بادشاہ کو غرور ہو گیا، جب اس نے دین الہی چلایا، اکبر نے سلام ختم کر دیا، کلمہ ختم کر دیا، مسجدیں بند کرا دی، کتے اور سور پالنے کا حکم دے دیا، جنازوں کو دفن کرنا بند کرا دیا، بہت سارے بکواس۔ حضرت خواجہ باقر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے افغانستان سے دلی میں بھیجا۔ شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ تھے، اکبر اور جہانگیر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت میں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان کام نہیں تھا، بادشاہ کے سامنے۔ تو یہ اللہ کا دین ہے، اللہ جب چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ جب ناموس رسالت پر بات آنے لگی نا، تو اللہ نے ایک مرد مجاہد امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا۔ وہ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے کہ جان دے دیں گے، اپنے رسول کے ناموس کو کسی طرح سے توہین نہیں کرنے دیں گے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ رکھتا ہے، اس میں ہم اور آپ کچھ نہیں کرتے۔ انشاءاللہ 4 ستمبر کو، ابھی بدھ والے دن 4 ستمبر کو عشاء کے بعد یہاں انشاءاللہ جلسہ ہوگا۔ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کی محفل میں امام ربانی کانفرنس، علماء کرام بیان بھی فرمائیں گے، شعراء حضرات بھی آئیں گے، روحانی جلسہ ہوگا، نورانی جلسہ، 8:30 بجے سے 11 بجے تک، بس پوری رات کا نہیں ہوگا۔ آپ آئیے گا، ضرور آئیے گا، بدھ والے دن 4 ستمبر کو آپ کو فیض۔ دوستو، آپ نے اس بیان کو سنا، عالم صاحب نے کتنی بہترین باتیں بتائی ہیں اور کتنا بڑا سچ سامنے آ گیا ہے۔ اگر پسند آیا چینل کو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور کامنٹ تو ضرور کریے آپ کی کیا رائے ہے۔ فقط والسلام، چلو ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں۔